الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو آداب، سلام محبت و سلام عقیدت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر روز کی طرح آج بھی میں آپ کا میزبان جی ڈاکٹر اکرام اللہ محسن آپ کی خدمت میں حاضر. میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے جی 10:30 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک. اور ایک بات جو ہر روز میں آپ سے کرتا ہوں، آج بھی وہ کرنا چاہوں گا کہ کوشش یہی ہوتی ہے، اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ ہم اس ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات، میں بھی شاید کوئی میری چھوٹی سی بات، یا میرے یہاں پر جو مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں ان کی کوئی چھوٹی سی بات آپ کی زندگی بدلنے میں ایک بڑی بات ثابت ہو. اسی تمنا اور کوشش اور اسی آرزو کے ساتھ ہر روز سے ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور وہ تھوڑا سا وقت، وہ تھوڑا سا ٹائم جو آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے نکالیں، آپ کا وہ وقت ضائع نہ جائے، کچھ دیکھ کے کچھ سن کے ضرور حاصل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بذریعہ ٹیلی فون کال آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کیسا بنتے ہیں. موبائل نمبر آپ کو پتہ بھی ہے، دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں. آپ اپنے موبائل فون کی اسکرین پر بآسانی دیکھ بھی سکتے ہیں. 0334442272 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے. اور بذریعہ ٹیلی فون کال ہماری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنتے ہیں. اور ٹاپک سے ریلیونٹ کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ بھی کرتے ہیں، کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کرتے ہوتے ہیں. کوئی شرعی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو کسی بھی حوالے سے وہ بھی آپ پوچھتے ہیں، کیونکہ جو عالم دین ہمارے ساتھ یہاں پر سیٹ پہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہ آپ کے اس شرعی مسئلے کا آپ کو حل بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور کے ثنا خوان ہماری اس بزم کی زینت بنتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کی زینت بنتے ہیں، ان سے آپ خصوصی طور پر فرمائش کرتے ہیں اور پھر آپ کال کر کے خود اپنی نعت سناتے بھی ہیں. جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی کالز آتی ہیں اور مجھے بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو یہاں محنت کرتے ہیں، جو ایک بہت اچھی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہ واقعی آپ دیکھتے ہیں ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے 19واں روزہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے.
اور 20ویں روزے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور 20واں روزہ جو ہے یہ اسلامی تاریخی اعتبار سے 20 رمضان المبارک جو ہے یہ ایک اپنے اندر ایک یعنی کہ بہت بڑی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسے ہم فتح مکہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، فتح عظیم اسے کہا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں بڑھوں گا اور تعارف کرواؤں گا جو آج معزز مہمانان گرامی میرے ساتھ سیٹ پہ تشریف فرمائے۔ میں ہر روز کہتا ہوں کہ خوبصورت گلدستہ ہوتا ہے یہاں پر ہمارے سیٹ پر، اور ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے جس میں معروف علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کی علمی گفتگو جو ہے وہ یقیناً ہم سب ان سے بے حد مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور کے بڑے بڑے جو ثنا خان ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی آپ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو نقیب محافل ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ان میں سے آج ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرمایا۔ میں آگے چل کر آپ کو تعارف کرواؤں گا کہ آج کون ہے ہمارے ساتھ یہاں پر۔ اچھا جی، میں تھوڑا سا پس منظر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر بات کر لی جائے۔ فتح مکہ کا جو پس منظر تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو قریش مکہ کا اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ جب اس کی خلاف ورزی کی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان لشکر کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 مجاہدین اور صحابہ کرام جو تھے وہ شامل تھے۔ اچھا، وہ جو 10,000 کا جو لشکر تھا انہوں نے پیش قدمی شروع کی، اور وہ بالآخر وہ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو گئے، اور بغیر کسی مزاحمت کے۔ اچھا، ایک تھوڑی سی جھڑپ ہوئی جس میں جو ہے وہ ایک طرف صحابی جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے، جبکہ دوسری طرف ابو جہل کا بیٹا جو تھا اکرمہ بن ابو جہل وہ تھا، اور اس میں 2 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور جبکہ 12 جو ہے وہ کفار جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں کو بڑا دلی سکون ملا، اطمینان ملا، اور الحمدللہ جو ہے وہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو آپ نے کیا خوبصورت کہا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ مغلوب ہو گیا۔ ناظرین کرام، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ جب طواف کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بت توڑنے کا حکم دیا، وہ آگے چل کر ہم اپنے جو یہاں پر مہمان گرامی تشریف فرمائے ان سے جانیں گے، اور پھر کیسے حضرت بلال کو حکم ملا کہ آپ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ میں آگے بڑھتا ہوں، آپ کو تعارف کرواتا ہوں جو آج معزز مہمان گرامی میرے ساتھ یہاں پر شریک گفتگو ہیں، سیٹ پہ تشریف فرمائے۔ میرے پہلے مہمان، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی اور ادبی حلقوں میں آپ کی خاص پہچان ہے، اور مذہبی اور جو دینی حلقے ہیں ان کے اندر آپ کی خاص گراں قدر جو آپ کی خدمات ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق مفتی محمد شعبان الخیری سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، آپ کے تشریف آوری کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور معروف نقیب محفل ہیں، بڑا مخصوص انداز ہے ان کا جب یہ کلام پیش کرتے ہیں، حضور کے مداح ہیں نثر کی صورت میں، اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد خصوصیات سے نوازا ہے۔ ہم ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور ان کا بے حد شکریہ کہ میری دعوت کو قبول کیے انہوں نے، اور اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ جناب عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق جناب بدر الاسلام بدر صاحب السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے کسی تعارف کے محتاج نہیں، کافی ٹی وی چینلز پر آپ انہیں حضور کی نعت جو ہے وہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بڑی بڑی محافل ہیں ان پر بھی یہ تشریف لے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز و انداز سے نواز رکھا ہے، اور بڑے با اخلاق شخصیت کے مالک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری ریحان حبیب سروردی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے جناب قاری سجاد قریشی صاحب، آپ معروف قاری قرآن ہیں، معروف ثنا خان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوبصورت آواز و انداز سے نوازا ہے۔ ابھی تلاوت قرآن مجید سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کر رہے تھے قاری صاحب، تشریف آوری کا شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی بذریعہ ٹیلی فون کال ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے بھی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں مفتی صاحب سے سوال سے قبل کالر کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا فضل کرم، کون کہاں سے؟
جی میں آپ کا ایک نیاز مند ہوں. میرا نام ہے نور محمد جلال اور میں آپ سے بس نور محمد سلام جلال عرض کرنے صاحب کے لیے میں نے آپ نے امریکہ سے کال کیا ہمیں جناب, بڑی مہربانی. اور مجھے پتہ ہے, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں, مگر آج آپ کی جب یہ کال مل گئی ہے تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں. تو نور محمد جلال صاحب جی, میں آپ کو بلکہ تعارف بھی کروا دیتا ہوں جو ہمارے مہمان یہاں پر تشریف فرمائے اور ہمارے جو ناظرین. نور محمد جلال صاحب جو ہے یہ حضور کے بہت بڑے مداح, بہت بڑا نام ہے. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر امریکہ, کینیڈا اور اس کے ساتھ انگلینڈ, جرمنی, جاپان, کافی ملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا نام ہے جی حضور کی ثناخوانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیرت کانفرنس ہوتی ہے پچھلے 5-6 سالوں سے, جو قومی سیرت کانفرنس پاکستان میں جو جس سے وزارت مذہبی امور کے تحت جس کا انعقاد ہوتا ہے, اس میں پچھلے 5 سالوں سے جو ہے یہ امریکہ سے تشریف لاتے ہیں اور حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ انہیں بہت جلد جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ بھی ملنے جا رہا ہے, اور ان کا جو نام جو ہے وہ اس دفعہ الحمدللہ جو ہے وہ نامزد ہو گئے ہیں یہ. اور نور محمد جلال صاحب آپ نے کال کی, بے حد شکریہ جناب. میں بس آپ کا پروگرام سن رہا تھا, جتنے پارٹیسپینٹ ہیں سب کی خدمت میں میرا سلام, اور اپنا پروگرام جاری رکھیے, میں بھی مستفید ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نور محمد جلال صاحب اگر میں آپ سے چھوٹی سی فرمائش کروں کہ 1-2 اشعار آپ نعت کے میں سنائیں جی, یہ میری فرمائش, ریکویسٹ سمجھیں اس کو. یہ بدر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ہماری فرمائش بھی ہے. چلیں, اس وقت پہ گو کہ ہماری افطاری کا ٹائم نزدیک ہے, پڑھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں 1-2 اشعار ہمارے صرف ذوق کے لیجیے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک. در رسول پہ حرف سوال رہنے دے. سبحان اللہ. در رسول پہ حرف سوال. نور محمد جلال صاحب کی نعت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ امریکہ سے کال انہوں نے کی تھی, تو یقیناً کوئی ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اپنا سہیل بھائی دوبارہ کال آتی ہے امریکہ سے نور محمد جلال صاحب کی, تو کال آپ جو ہے وہ ریسیو کر لیجیے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اور جناب ہمارے ساتھ مفتی شعبان الخیری صاحب. مفتی صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. فتح مکہ جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے, تھوڑا سا اس کا ذرا پس منظر بتائیے گا. صلح حدیبیہ میں جو قریش مکہ کے ساتھ ایک مسلمانوں کا معاہدہ ہوا, پھر خلاف ورزی بھی ان کی طرف سے کی گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کا جو لشکر تیار کیا, اس کا تھوڑا سا پس منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے بھی مدعو کیا, اور جناب بدرالاسلام بدر صاحب کی وساطت سے مجھے بھی یہ شرف ملا کہ میں آپ کی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنا. بہت شکریہ. تو میں آپ سب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خوبصورت کاوش پر. بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے فتح مکہ کا, تو فتح مکہ کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فتح مکہ ہے دراصل یہ کوئی حادثاتی یا واقعاتی طور پر اچانک پیش آنے والی بات نہیں ہے, صحیح, بلکہ یہ اوورال حضور نبی کریم علیہ السلام کی 21 ایئرز کی وہ کاوش ہے کہ جو 13 سال آپ نے مکہ میں اور پھر 8 سال حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں جو ساری سٹرگل کی ہے, وہ سٹرگل فتح مکہ کی صورت میں پہلا پھل ہمیں نظر آتی ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی وہ مجاہدہ تھا, وہ حضور کی سٹرگل تھی, وہ جد و جہد تھی, وہ فتح مکہ کی صورت میں فرسٹ ٹائم ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ کی زندگی سب جانتے ہیں کہ کون کون سا ظلم و ستم ہے جو حضور پہ نہیں ڈھایا گیا, ہر قسم کے جور و جفا کو روا رکھا گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر جینا دو بھر کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم تک حق پہنچانے کے لیے اور فقط اسلام کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا. اور اب مدینے میں آئے تو پھر بھی انہوں نے اپنی اس جو ان کا ظلم کا طریقہ تھا اسے وہ باز نہیں آئے. بدر کی صورت ہے, پھر احد میں, پھر اس کے بعد خندق ہے, وہ اسی توسل سے اسی تسلسل سے چلتے رہے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور وہ خواب ایسے پھیلا پورے عرب کے اندر کہ جیسے ایک اردو کے اندر محاورہ ہے جسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے. حضور نے خواب دیکھا کہ میں
میں مسجد حرم کے اندر جو ہے وہ طواف کر رہا ہوں، اور جب وہ صحابہ کرام وہ جانتے تھے، وہ حضور سے تربیت یافتہ تھے کہ نبی کا جب خواب ہے تو وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب حضور نے کہہ دیا تو 100% ہوگا، لیکن ایک سوال تھا کہ یہ کیسے ہوگا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ نے صحابہ کرام کو لیا، احرام باندھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی جانب جو ہے وہ سفر جاری کیا. حدیبیہ کے موقع پر میں اس کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں اگرچہ بہت زیادہ اس میں واقعات ہیں. حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پہنچے، حضور کے صحابہ پہنچے، تو قریش مکہ کی جانب سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں روک دیا گیا، اور وہاں پر جو ہے ایک معاہدہ کیا جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے. تو جو وہ معاہدہ تھا، اگر اس معاہدے کے ظاہر کو دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں کے اگینسٹ نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کیونکہ حکمت ہوتی ہے. جس وقت مسلمان پریشان ہو رہے تھے کہ اس کے اندر فار ایگزامپل میں ایک شک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اندر شک یہ تھی کہ اگر کوئی مشرکین مکہ میں سے کوئی اگر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس بھیجیں گے، جبکہ اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمان مرتد ہو کر مکہ آنا چاہے گا تو وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا. اسی جگہ پر تھوڑی سی گفتگو آپ یہ لازمی ساتھ اس کے ساتھ آپ کریں. آپ نے حکمت کی بات کی ہے، اور ویسے بھی الدین الحکمہ کہا گیا کہ دین جو حکمت کا نام ہے. تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ حکمت، دانائی، شعور، وزڈم یہ کس قدر ضروری ہے. ہمارے کچھ ناقدین ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس جو کچھ ہم نے کہا، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے کریں، کہیں حکمت کا پہلو جو ہے وہ کس قدر ضروری ہوتا ہے. اور یہ بالکل آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا. اوورآل اگر اسلام کے اوورآل جتنے بھی احکامات ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو آؤٹ آف لاجک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت جو ہے وہ فل آف لاجکس ہے، اس میں وزڈم، حکمتیں، مصلحتوں کا ایک سمندر ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ تصور ہو کہ وہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہوگی، حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہماری عقل ہے، ہمارا شعور ہے، یہ اس حکمت تک رسائی حاصل کر سکتی ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. اور اگر یہ اس حکمت تک رسائی حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر پھر بھی یہ عقل اس حکمت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی تو ہم تو وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے. ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا. اب جیسے میں عرض کیا، صحابہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا بس تیاری شروع کر دی، اب اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم تھا حدیبیہ کا، جو نوجوان صحابہ تھے وہ بہت پریشان ہو گئے، جبکہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی کہ ایک طرف صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح کی بشارت دے رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کا کوئی حکمت آتا، اللہ کا حکم آتا ہے تو اس میں جو حکمت ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن کچھ عرصہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ حکمت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ واقعی اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ فل آف وزڈمز ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے. اچھا، ان کے صلح حدیبیہ کے بھی موقع پر نا کچھ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بات تھی نا. تھوڑی سی ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے کیونکہ آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر تھوڑا سا جلال تھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور اس حوالے سے گفتگو کی. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تو پھر اس میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، اور یقیناً اس کے اندر کامیابی ہے. اور پھر وہی ہوا کہ صلح حدیبیہ اگر مطلب اسی کا پیش خامہ بنی، فتح مکہ کا پیش خامہ بنی، کیونکہ اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ اب عرب کے اوورآل عرب کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مکہ کے وہ کفار تھے. اب اس کے اندر ڈاکٹر صاحب جو ہم دیگر کامیابی ان میں سے پہلی جو بڑی کامیابی ہے کہ ایور فرسٹ ٹائم جو عرب تھے انہوں نے مسلمانوں کو ایک طاقت تصور کیا. اس سے پہلے وہ اور ایک معاہدہ کیا یقیناً ان کو تصور کیا، طاقت تصور کیا، ان کی حقیقت کو مسلمان جانا، تو اس لیے یہ معاہدہ ترتیب دیا. اور اس سے پہلے تو مسلمانوں کو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بد دین ہے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا ہے. تو ایور فرسٹ ٹائم جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو گویا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ مسلمان ایک پاور ہے. اب جب پاور کو تصور کیا اب 2 حصے ہو گئے، ایک طرف مشرکین مکہ ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں. یہ معاہدہ تھا کہ اب جو دیگر قبائل ہیں ان 2 میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں. ایک طرف قریش ہے، ایک طرف مسلمان ہیں. اب 2 قبائل تھے جو برسوں سے جن کی دشمنی تھی،
ایک تھا بنو بکر، دوسرا تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ جو تھے یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، یعنی مسلمانوں کے دوست ہو گئے، اور بنو بکر جو تھے یہ قریش مکہ کے جو ہے وہ دوست بن گئے، جو کہ اوورال شرارتی جو ہے فکر رکھنے والے لوگ تھے. ان کو اب موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے وہ بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے. جب انہوں نے حملہ کیا تو قریش مکہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اس کی اجازت دی بلکہ اس کی پشت پناہی کی. پشت پناہی اس طرح کی کہ انہوں نے اسلحہ بھی دیا بنو بکر کو اور اپنے بندے بھی ان کی فوج میں جو ہے انٹر کیے اور بنو خزاعہ پر لا علمی میں حملہ کیا. اور یہ اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی، کھلی خلاف ورزی جو کہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا. بالکل بڑی اچھی بات اور بڑی خوبصورت اور تاریخی گفتگو فرما رہے ہیں جناب علامہ شعبان الخیری صاحب. تسلسل جو ہے جاری رہے گا، بہت ساری باتیں مجھے ان کے ساتھ جاننی ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے سوالات میرے اور بھی جو ہے وہ ذہن میں امڈ رہے ہیں. آگے چل کر اس پر بات کریں گے. بدر الاسلام بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑی سی گفتگو بدر صاحب سے اور پھر میں آگے بڑھوں گا اور قاری ریحان حبیب صاحب سے نعت شریف سنیں گے کیونکہ تلاوت سے آج کی ہماری سیشن کا آغاز تو ہو چکا ہے. بدر صاحب تھوڑی سی گفتگو ذرا فرمائیے گا اسی ٹاپک سے ریلیونٹ، جیسے کہ یعنی کہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ حکمت اور دانائی اور وزڈم، یعنی کہ یہ الدین الحکمہ کہا گیا کہ دین جو ہے وہ حکمت کا نام ہے. مگر آج کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر حکمت کا پہلو جو ہے نا وہ حکمت کا دامن ہم اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سب کو بلایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے صحیح. یہ ہینڈی اپنا دے دیں بدر صاحب کو. جی یہ ذرا لے لیں. جی نہیں یہ آپ اس میں خل شاید تھوڑا آڈیو کی ایشو آ رہا ہے. جی تو بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات مختصر سے وقت میں بڑا جو ہے اچھی گفتگو فرمائی ہے. جو آپ نے بات حکمت کی ہے نا، میں ایک جملہ بات کر کے پھر آپ کی طرف. جی بالکل. پہلے تو یہ اللہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ پہلا مارکہ بھی رمضان میں ہوا اور ان کے ساتھ آخری مارکہ بھی رمضان میں ہوا. واہ جی واہ. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی اس میں بھی حکمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے حکمت کی بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی جو فرائض فرمائے نا کہ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حکمت اور علم یہ دونوں اکٹھا کر کے بتایا. صحیح. کہ یہ وہ نبی ہے جو حکمت بھی سکھاتا ہے اور علم بھی سکھاتا ہے. صحیح. اب قرآن کریم میں جہاں علم کی بات ہے وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ علم ہمیں بہت قلیل دیا ہے، اور جہاں حکمت کی بات ہے وہاں کہا ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے. کیا بات ہے. جھگڑا اور فساد اختلاف تب پڑتا ہے کہ جب ہم علم سے کام لیتے ہیں، حکمت سے کام نہیں لیتے. حکمت سے کام جبکہ علم قلیل ہے اور حکمت کثیر ہے. واہ واہ. قلیل سے کام لے لیتے ہیں اور کثیر کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو ہے اس وجہ سے پھر فساد بھی برپا ہوتا ہے، اختلاف بھی برپا ہوتا ہے. اس لیے جو حکمت اور علم کا ساتھ ہے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس حکمت ہوگی تو فائدہ ہوگا زبردست، وہ فائدہ مند ہوگا پورے معاشرے کے لیے. اگر ایک ایک چیز ہوگی تو پھر کیا بات ہے. کیا علمی نقطہ بیان کیا جناب بدر الاسلام بدر صاحب نے. ماشاءاللہ حضور کی خوبصورت جو ہے وہ یعنی کہ نثر کی صورت میں حضور کے مداح بھی ہیں، نقیب محفل بھی ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہیں الحمدللہ. بڑی یعنی کہ آپ نے یہ جو بات کی یہ بڑا ایک علمی نقطہ تھا. یقیناً جو علمی حلقے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور جناب ریحان حبیب سروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تلاوت قرآن مجید سے ٹرانسمیشن کا آغاز تو ہو چکا ہے. میں ریحان بھائی بلا تاخیر و تمہید. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہے. تھینک یو. اس پر نور ساتھوں میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. اور بڑے خوبصورت حضرات تشریف فرمائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار چند میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص
بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہ گمان نقص جان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت فرماتے ہیں جی بسم اللہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسے کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سوخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کیا بات، کیا بات. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یوں تو ناشری بڑی طویل ہے. جی بسم اللہ. میں مقطع بھی پڑھوں گا اور اس مقطع سے پہلے شعر پڑھوں گا ضرور. یہ یہی شعر بدر بھائی کہنے لگا ہوں. بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی ہے در، واہ. نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ اکبر. مقطع سنیں. انجمن میں مجلس میں، نہیں بزم میں، مائک ہے. انجمن میں مجلس میں میرے چرچے بتا نہیں کس میں، کس میں. واہ. میرے چرچے بتا نہیں کس میں، کس میں؟ وجہ شہرت تمام ہے اس میں، وجہ تو شہرت تمام ہے اس میں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بخدا. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.
کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں آؤ اس شاک سے کہہ دو کہ چلو سوئے حرم عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں وہ تو مر مر کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ واللہ جو تیرے نام پر ایک بار فنا ہوتے ہیں مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں بخدا خدا کیا بات ہے مدر صاحب کیا بات نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں مدح اہل طول رضا سبحان اللہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا سکندر رشک آئے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں سکندر رشک آئے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں فقط کردار سے دنیا کی وہ تسخیر کرتے ہیں گدا یعنی نبی فقط کردار سے دنیا کی وہ تسخیر کرتے ہیں گدا یعنی نبی کب ہاتھ میں شمشیر رکھتے ہیں گدا یعنی نبی کب ہاتھ میں شمشیر رکھتے ہیں جو کہا سکتا نہیں ہے کوئی سلطان بھی ہم کو کیا بات ہے جو کہا سکتا نہیں ہے کوئی سلطان بھی ہم کو گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں کروں مدح اہل طول رضا گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ملک پاکستان کے مشہور معروف ثنا خان جناب ریحان حبیب سروردی صاحب ماشاءاللہ اور ان کا ساتھ دے رہے تھے نثر کی صورت میں جناب بدر الاسلام بدر صاحب بڑا خوبصورت سماع باندھا جی بہت خوب میں علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب صحابہ کرام کی بات ہوئی ذرا میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے تو بہت ساری داستانیں کوئی ایک داستان آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اوورال جو ان کے اندر جذبہ تھا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ذات کی بات آتی تو وہ پھر انہوں نے اپنا سب کچھ فنا کر دیا حتیٰ کہ جیسا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف ایک صحابی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحابہ کرام کی داستانیں کیا تھیں کہ جب وہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ویوز لیے تھے کہ تم کیا کہتے ہو اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت سعد نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قد آمنا کا
वसद्दकनाका व शहीदनाका लौ खुदना बिनल बहरा लखुदना माका। या रसूल अल्लाह, आप हमसे पूछते हैं, आप अगर हमें हुक्म देना कि समंदरों के अंदर घोड़े डाल दो, हम कोई पसो पेश नहीं करेंगे, हम समंदरों में घोड़े डाल देंगे। और फिर उन्होंने दिखाया अपने सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अपने अमल से। बदर में देखें, ओहद में देखें, अहज़ाब में देखें, उन्होंने सब कुछ जो है हुजूर की जात पर निछावर कर दिया। हजरत उबैदा की जब बात आती है तो हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज बदर का दिन है, हुजूर को एक एक सहाबी की जरूरत है, और इन्होंने अपना सब कुछ जो है वो अपनी जान हुजूर के कदमों पे निछावर कर दी। और अब जब आखिरी वक्त है, और ये वो वक्त है कि जब जान कुनी का आलम है, सहाबी पास आते हैं, कहते हैं उबैदा कोई ख्वाहिश बताओ। वाह सुभान अल्लाह। तो हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी एक ही ख्वाहिश है, काश तुम उसको पूरा कर सको। उन्होंने कहा कि मेरे सर को उठाओ और हुजूर के कदमों में जाके रख दो। फवदा खद्दहु अला कदमैहि शरीफा, हुजूर के मुबारक कदमों में जब उनके सर को रखा गया तो हजरत उबैदा अर्ज कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ रआनी अबू तालिब लअलिमा अन्नी अहक्कु बिकौली। आज अगर आपके चचा सैयदना अबू तालिब जिंदा होते तो वो देखते कि मैं उनके इस कौल का मिसदाक हूँ कि नुस्लिमहु व नुसरहु वनज़हलु अन अबनाइना वल हलाइलु, कि उन्होंने कहा था कि या रसूल अल्लाह आपकी जात पर हम अपनी जानें, हम अपनी औलादें, हम अपनी बीवियां, हत्ता कि सारी दुनिया जो है वो हुजूर आपके कदमों पे निशावर करने को तैयार है। उन्होंने फिर उसको साबित किया, चाहे वो फतेह मक्का का मौका हो या गज़वा हुनैन हो या कोई भी गज़वा हो, तो उन्होंने अपना सब कुछ हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम के कदमों में जो है रख दिया। हजरत उमैर ऐसे बैठे हुए बदर के मैदान में, तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो खजूरें खा रहे थे कि या रसूल अल्लाह मुझ में और जो जन्नत है उसमें कितना फासला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई फासला नहीं है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह क्या ये सिर्फ जो खजूरें मेरे हाथ में है क्या ये फासला है? तो वो फौरन उन्होंने खजूरें फेंकी और वो हुजूर के नाम पर निछावर होने के लिए उधर ही शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया कि इस शख्स ने जो है वो हक को पा लिया और अभी वो उसकी रूह जन्नत के अंदर है। तो उन्होंने सब कुछ जो है हर मजाल के अंदर हर मैदान में हुजूर की जात को ही महवर बनाया और हुजूर की जात। अच्छा, वो आपने इनके बदर की बात की तो एक सहाबी जो थे वो नो उम्र थे, उनकी उम्र कम थी, शायद अब्दुर्रहमान और हज़रत मुअव्वज़ नहीं, उनके अलावा एक और सहाबी थे जो कि छुप रहे थे कि कहीं मैं चूंकि छोटा हूँ तो कहीं इस वजह से मैं इस काफिले से रह ना जाऊं, तो वो क्योंकि छुप के उस काफिले में जाना चाहते थे तो वो छुप रहे थे एक साइड पे होके। अब्दुर्रहमान बिन अबी वकास इस तरह कुछ नाम तो नहीं, ये जो दो भाई थे ना, हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने उम्र की एक लिमिट मुकर्रर की थी कि जो इससे छोटे हैं वो नहीं जाएंगे। तो ये दोनों भाई थे और दोनों ही कम उम्र थे और यही वो खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने वक्त अबू जहल को जो है वो कत्ल किया, वास्ले जहन्नम किया था। तो ये जब हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम एक एक को नॉमिनेट कर रहे थे तो ये अपने पाँव जैसे कहते हैं ना कि एड़ियों पे ऊपर करके पाँव ऊपर करके खड़ा होना ताकि बड़े बड़े मैं बड़ा लगूं और मुझे ये ना फरमाए कि क्या बात है, क्या बात है। मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़, क्या बात। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब इनको मना किया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और फिर एक रिवायत में ये आता है कि हुजूर ने उनकी आपस में कुश्ती करवाई कि कौन बहादुर है। तो वो उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो उसमें अपनी पूरी ताकत सलब की कि कहीं हम जो है वो इस गज़वे से पीछे न रह जाएं। और फिर उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया, तारीख के अंदर हमेशा उनका नाम जो है वो सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। क्या बात है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मुफ्ती शोबान अल खैरी साहब माशाल्लाह। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आप हमारी इस ट्रांसमिशन के हिस्सा बनते हैं बज़रिए टेलीफोन कॉल। मोबाइल नंबर आपको पता ही है, दोबारा बता देता हूँ, 0334442272 हमारा ये मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और आप नात की फरमाइश करते हैं हमेशा जी। और आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, एक बहुत बड़ा नाम है जनाब कारी रेहान हबीब सरवर्दी साहब का, और आज उन्होंने खुसूसी शफ़क़त फरमाई हमारे साथ यहाँ सेट पर तशरीफ़ फरमाए। बदरुल इस्लाम बदर साहब तशरीफ़ फरमाए। अगर आप इनसे कोई फरमाइश करना चाहते हैं किसी कलाम के हवाले से तो जी मोस्ट वेलकम, और उसके साथ साथ अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम। मैं आगे बढ़ता हूँ और कारी सजाद कुरैशी साहब क्योंकि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, तिलावत तो इनकी हमने सुनी है क्योंकि ये हुजूर के खूबसूरत मद्दाह भी हैं, नात खां भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक कलाम जो है वो आप हमें सुनाएं जी। नात रसूल बड़ा खूबसूरत कहते हैं कि ऐसा कोई महबूब जी, आज़म चीज़ साहब का। अच्छा, क्या बात है। आज़म चीज़ साहब का कलाम जी, बदर साहब की फरमाइश यकीनन पूरी होगी। बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा
مگر عرش نشی ہے کیا بات ہے اسی بات کو کہ ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، ایک دن کہنے لگے ایک دن جبریل کہنے سے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامی مہجبی حق کی قسم، آفاق ہاں گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمتن للعالمین، دیکھے حسین آنکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں، ایسا کوئی محبوب، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، سبحان اللہ قاری صاحب، بہت اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو، کیا بات، مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، سبحان اللہ، ملتا نہیں ہاں کیا دو جگہ کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، گریہ کنا نظر سوئے مدینہ، نظر سوئے مدینہ، کیا بات ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، بہت خوب
بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جزاک اللہ. اعظم چشتی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے جناب قاری سجاد قریشی صاحب, اور ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھا آپ نے, انتخاب کلام بہت اچھا نبھایا آپ نے, خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز و انداز سے نوازا ہے. میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. اور بدر الاسلام بدر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے نثر کی صورت میں جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں نا, وہ کیا ہی کمال کمبینیشن بنتا ہے, بہت خوب. اچھا میں علامت صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, اور ایک بڑا ضروری سوال ہے میرے ذہن میں. سوال یہ ہے کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم صحابہ کرام کی بہادری کی بے شمار مثالیں دیتے ہیں, بات ہم ریاستی مدینہ کی کرتے ہیں, مگر جب حضور کے ناموس کی بات آتی ہے بہت سارے تحفظات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اس طرح پھر اسلام کیسے غالب آئے گا جی؟ ابھی آج ہم جو بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے, اور ادھر جو ابھی آپ نے سوال کیا ریاست مدینہ کے حوالے سے, تو اسی کے اندر ہی اسی ٹاپک میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تشریف لائے تو سامنے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ پہ ظلم و ستم ڈھائے, ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا, سارے آزاد ہیں. حضور نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب ناموس کی بات آتی ہے, جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے, فرمایا ابن قتل کہا, یہ بخاری کی روایت ہے جو قصہ و کہانی نہیں ہے, وہ ابن قتل وہ بدبخت جس نے حضور کی ناموس پہ حملہ کیا, تو پوچھا کہ ابن قتل کہاں ہے, وہ جہاں بھی ہے اس کو قتل کرو. ایک صحابی آیا کہتا ہے یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ کے پاس جو ہے چھپا ہوا ہے, اور یہ رول ہے کہ ایک ہے کعبہ, ایک ہے اس کا غلاف, ایک ہے حرم. اب کوئی حدود حرم میں بھی داخل ہو جائے, حتیٰ کہ جانور بھی ہو, اس کو نہیں مارا جاتا, لیکن یہاں وہ غلاف کعبہ کے پاس اس نے پناہ لی ہوئی ہے. ہاں, لیکن کیونکہ وہ ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا ہے, حضور نے فرمایا جہاں بھی اس کو پاؤ اس کو قتل کرو. تو ریاست مدینہ کی بنیاد اسی وقت کھڑی ہوگی کہ جب حضور کی ناموس کی حفاظت ہوگی. اگر حضور کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو یہ فقط جو ہے نام نہاد ریاست ہے. ریاست مدینہ کا تصور اور صحیح معنوں میں اس کی بنیاد اسی وقت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے جس ریاست کے اندر حضور کی عزت محفوظ ہوگی, جس ریاست میں حضور کی ناموس کی بات ہوگی. اور اگر حضور کی ناموس کی بات نہیں ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو جو ہے وہ ویلیو نہیں دی جا رہی, تو پھر کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. ہم افسوس کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, آپ نے حضور کی ناموس کی بات کی. تو ہمارے ساتھ جناب قاری ریحان حبیب سروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور کی ناموس کے لیے انہوں نے گولیاں بھی کھائی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, اور یقیناً یہ ایک میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے, خوش نصیبی ہے. اور حضور کی بات آئے, حضور کی ناز شریف کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ریحان حبیب سروردی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی بسم اللہ. ایک بات کر کے پھر ریحان بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ. بات جو ہے آمنے سامنے جب لشکر ہوتا ہے تلواریں تو چلتی ہیں, اور جب جس شہر سے میرے نبی آنسوں کے ساتھ نکلتے ہیں اللہ اور عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ مولا یہ شہر مجھے بڑا پیارا, پھر مکہ کی طرف کر کے کہتے ہیں اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے, لیکن آج تیرے باسیوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ یہاں سے میں نکلنے. کیا بات ہے. اب اس دکھ کے ساتھ وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے حکم پہ جاتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو کس شان کے ساتھ آتے ہیں؟ ایک شان کے ساتھ آتے ہیں. کیا بات ہے. اب وہ شان جو فاتحانہ شان ہے, آپ پوری تاریخ انسانی کو دیکھیں, اس موقع پر لوگ بدلے لیتے ہیں, انتقام لیتے ہیں, نام لکھ کے رکھے ہوتے ہیں پہلے سے. کون بھول سکتا ہے جس نے ظلم کے ساتھ نکالا ہو؟ بھول سکتا ہے اس کو کوئی؟ نہیں بھول سکتا. لیکن وہاں پر جناب جو ہے میرے نبی اس شان سے تشریف, سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس شان سے تشریف لاتے ہیں. اور وہ جو عثمان بن طلحہ جس سے میرے نبی نے کہا تھا کہ حرم کی چابی, بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, اس نے کہا سب کو مل سکتی ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جس وقت چابی میرے پاس ہوگی, اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا. اس نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا ہم مر جائیں گے, ہم نہیں ہو گئے یہاں پر. اب دیکھو جس وقت پتا اس کو چلا نا, وہ حرم میں چابی پھینک کے بھاگ گیا. اب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں تو صحابی رسول بن گئے, لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے کہا نا لڑائی باہر حرم سے باہر ہوئی تھی, ہوئی, اس کے بعد جب میرے آقا کریم ایک فاتحانہ انداز میں داخل, وہ بھی بھاگ گیا. اور پھر میرے نبی کے جب ہاتھ میں چابی آئی تو آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈو. اب آپ کے چچا عباس کہتے ہیں کہ میں حقدار ہوں, ہاشمی ہوں, مجھے آپ عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں, آج جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ باقی سب کو مل سکتی, آپ کو نہیں مل سکتی, آج میں کہتا ہوں صرف عثمان کو مل سکتی ہے, باقی کسی کو نہیں مل سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے جو شاہانہ انداز میں, جو فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے, لیکن اس کے باوجود
وہ میرے نبی کا کردار آج سب کہ کسی سے انتقام نہیں لیا. میرے پاس ایک بڑا اہم سوال ہے, میں قاری صاحب کی نعت شریف کے بعد مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا, اور وہ سوال جو ہے انتقام کے حوالے سے وہ میرے ذہن میں پہلے قاری صاحب کی سے ذرا فرمائش کر لیں ہم کسی. جی ذکر کریں فرمائش. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت فرمائش. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں, نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں, سینے کیے ہیں روشن, دل جگمگا دیے ہیں, لہرا کے زلف مشکی نافے لوٹا دیے ہیں, کیا بات ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے. صفی اللہ کو بھی علم کے نکتے سکھا دیے. صفی اللہ کو بھی علم کے نکتے سکھا دیے ہیں, اور سفینہ نوح نے بھی سارے کنارے لگا دیے. سفینہ نوح نے بھی جو سوار ہوئے سارے کنارے لگا دیے ہیں, اور موسیٰ نے پتھروں سے چشمے بہا دیے ہیں. فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا, موسیٰ نے پتھروں سے چشمے بہا دیے ہیں. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں, اور آقا کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیا. ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. آنکھیں کسی نے مانگی مانگی مانگی, آنکھیں کسی نے مانگی, جلوہ کسی نے مانگا, ذرہ کسی نے چاہا, صحرا کسی نے مانگا, بڑھ کر ہی اسے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, مانگا مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, کہیے دریا بہا دیے
عجب سرور صدا ان کا دھیان دیتا ہے، عجب سرور صدا ان کا دھیان دیتا ہے، بلال کعبے میں گویا اذان دیتا ہے، بلال کعبے میں گویا اذان دیتا ہے، زہر نصیب میسر ہے پیار اس کا مجھے جو دشمنوں کو بھی اپنے امان دیتا ہے، میری طلب بھی ہے اسی کے در سے وابستہ جو ایک نگاہ میں دونوں جہان دیتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا مانگا مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ شعر دیکھیں چراغ گولڑا کہہ رہے ہیں، جس وقت رنگ چہرہ، جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، اللہ اکبر، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، ہوگا کیا؟ تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اپنے کرم سے جو دو، اب تو تمہاری جان کیا بات ہے، اپنے کرم سے جو دو، اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو دو، اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں کہ کھو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، میرے آقا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اہل نظر میں تیرا، اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم، دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم، جان نصیر تیری طرز نوا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ
تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ واہ، ان کی مہک نے دل میں غنچے کھلا دیے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نبھایا اعلیٰ حضرت کا کلام پیر صاحب نے لکھی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جن کو لیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے علامہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ قاری آصف محمود الخیری اسلام آباد سے۔ جناب قاری آصف محمود الخیری صاحب، قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کل آپ ہماری ٹرانسمیشن کی زینت تھے اور آج جو ہے وہ بدر اسلام بدر صاحب ہیں اور جناب قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب ہیں، جناب قاری سجاد قریشی صاحب اور مفتی محمد شعبان الخیری صاحب ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی، وہ آپ کا آج جو سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے۔ بدر بھائی جیسی بزرگ ہستیاں یہ ہمارے یادگار اسلاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ بدر بھائی بڑے مہمان ہیں ہمارے، تو جناب قریشی بھائی، دوسرے الخیری بھائی، یہ ہماری ساری الحمدللہ بہاریں ہیں۔ تو آپ سے اس ٹرانسمیشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا میسج آپ بھیجتے ہیں، بہت اچھا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی کاوشیں ہیں اس کے پیچھے۔ ریحان بھائی ہمارے مکہ مدینہ کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی لے جائے جی یہ ساتھ، اور یہ محبتیں یوں ہی بڑھتی رہیں اور یوں ہی چلتی رہیں۔ بدر اسلام بدر صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جی بدر صاحب۔ جی جناب قاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جناب، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، بدر بھائی اللہ کا بڑا احسان، آپ بھی الخیری ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی قاری سجاد صاحب بھی الخیری ہے، مفتی شعبان صاحب بھی الخیری ہے۔ جی جی، تو ماشاءاللہ یہ ایک آج خیر ہی خیر ہے، دیکھ لیں آج جو ہے وہ اگر پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بدر اسلام بدر صاحب بھی الخیری ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلکہ کنتم خیر امت، یہ ساری امت ہی خیر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بڑا خوبصورت دیکھیں اشارہ کیا ہے بدر الاسلام بدر صاحب نے، بڑی علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور آج انہوں نے بڑے علمی نقطے بیان کیے ہیں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ قاری آصف صاحب کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ؟ بدر بھائی جس میدان میں چھوڑیں جناب، یار میدان کے شاہ سوار ہیں جناب، کوئی شک نہیں سر، کوئی شک نہیں۔ خطابت کی دنیا میں دیکھیں، ہم نے تو ان کے خطابات بھی سنے الحمدللہ جی، سرزمین پر سردار کامران صاحب کے پروگرام میں خطاب بھی کرتے تھے جناب۔ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، بہت بڑا راز آج تو آپ نے افشاں کیا ہے، مجھے نہیں تھا پتا کہ بدر اسلام بدر صاحب ماشاءاللہ زبردست خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ، نقطہ دان تو ہیں، مجھے آج اندازہ ہو گیا۔ آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے ریحان حبیب بھائی سے؟ ریحان بھائی سے ایک فرمائش ہے جی، میٹھیاں بولیاں والا اگر یہ سنا دیں تو ان کی مبتیں مانی عدد ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اس۔ قاری آصف محمود الخیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور پروگرام کی انہوں نے تعریف کی اور مہمانوں کی، اور اسپیشلی انہوں نے ایک فرمائش کی ہے جناب ریحان حبیب صاحب سے، تو انشاءاللہ آگے چل کر جو ہے وہ ریحان صاحب سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ کالر کی فرمائش کو پورا کر دیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، ناز شریف سے قبل بدر الاسلام بدر صاحب بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے انتقام نہیں لیا۔ یہ جو جذبہ انتقام ہمارے اندر جو ہے وہ رہتا ہے۔ اچھا، اور ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا رہے نا، ایک معاشرے میں یہ ایک سنٹینس بڑا بولا جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، مگر ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرے نا تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ اس سے برا کرتے ہیں۔ یہ سنٹینس اور یہ جملہ جو ہے یہ کس قدر معاشرتی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے جو انتقام کا جذبہ ختم کر کے آپ نے جس طریقے سے معاف کیا، وہ پوری امت کے لیے ایک کیسا خوبصورت درس ہے کہ آپ نے اپنے وہ مخالفین، وہ مشرکین جنہوں نے آپ پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، مگر آج آپ فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں مگر انہیں معاف کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بڑی خوبصورت بات کی جناب بدر اسلام بدر صاحب نے، انتہائی مختصر وقت میں ایک خوبصورت پیرائی میں اس کو ڈھالا کہ اگر ہم ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ایک مسلم بات ہے کہ جب لوگوں کو قوت ملتی ہے۔ آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو کالر کو میں لے لوں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम डॉक्टर मोहसिन करामुल्लाह साहब, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत। कौन कहाँ से? मैं सर अपना कसूर से बात कर रहा हूँ सर। कसूर से लाहौर से आगे। अच्छा जी, कसूर से आपने बात की है, तो अपना नाम बताना पसंद फरमाएंगे? आपका नाम? मेरा नाम राना कामरान सर। राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। आपको रमजान मुबारक, दूसरा शब मुबारक। अभी तो बड़े दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही सर आपका प्रोग्राम सुनकर मुझे ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं, कसूर का मौसम कैसा है? गर्मी तो ज्यादा होगी क्योंकि लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में बहुत ज्यादा गर्मी सुनने में आ रहा है। कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं सर, बहुत अच्छे जा रहे हैं सर। चलो जी, अल्लाह ताला अच्छा करे जनाब, सब अच्छा हो। क्या कहेंगे आज किस टॉपिक के हवाले से? हुजूर के सना खान यहाँ तशरीफ फरमाए, जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब, कारी रेहान हबीब सवर्दी साहब, कोई फरमाइश करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर कहना चाहता हूँ सर, अपनी तलावत सुनना चाहता हूँ सर डॉक्टर साहब आपकी। अच्छा, काफी अरसा हो गया आपकी तलावत सुनी थी लाहौर में ना सर। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था, काफी दिनों से मैं बात करना चाह रहा था, मैं कारी साहब की खुद तलावत सुनना चाहूँ। ओहो जनाब, इंशाल्लाह ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आगे चलकर तिलावत भी करूंगा जनाब। इसके अलावा कोई और फरमाइश, नात की कोई फरमाइश करना चाहें, अगर आप खुद 2 अशार सुनाना चाहें तो जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। कसूर से हमारे कॉलर जी, इन्होंने कॉल की, तिलावत की फरमाइश की। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आगे चलकर इनकी फरमाइश यकीनन कोशिश करूंगा। सबकी फरमाइश है कि तिलावत जनाब जो है नहीं, इंशाल्लाह यकीनन आज तो तिलावत से कारी सजाद कुरैश साहब ने खूबसूरत आगाज़ कर दी, फिर इंशाल्लाह किसी कॉलर की फरमाइश को पूरा करेंगे। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो मैं ये बात कर रहा था कि ओवरऑल इंसानी तारीख में यही देखा गया है कि जब भी किसी को ताकत मिलती है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और खून की नदियां बहा दी जाती हैं और कोई हक और बातिल नहीं देखा जाता, कोई भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता। लेकिन हुजूर के पास जब इक़्तिदार आया तो हुजूर का पहला नारा यही था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी से मुआखज़ा नहीं है। अभी जो आपने पॉइंट उठाया बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। वो कहते हैं कि जो हमारे साथ सही चलेगा हम उसके साथ सही हैं। भाई उसके साथ तो आपने चलना ही चलना है, वो तो ठीक जो है। सिला रहमी तो ये फिर ये ना हुई ना, सिला रहमी तो यही है कि जो आपके साथ अच्छा नहीं चलता उसके साथ अच्छा चले। हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस पाक है कि आना ज़ईमुन बेबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्का, कि एक बंदा हक पर है और हक पर होने के बावजूद अगर वो लड़ाई झगड़े को छोड़कर अपने भाई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो हुजूर ने फरमाया मैं जन्नत की इब्तिदा में उसको घर की ज़मानत देता हूँ। और हुजूर ने अपनी सीरत से, सिर्फ अपने अक़वाल से नहीं, अपनी सीरत से फिर ये दिखाया। और यही वजह है कि हमें क्या कहा गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हमने हुजूर की सीरत को अपनाना है, तभी जाकर हमें वो अखलाक मिलेगा कि जिस अखलाक की बेस पर इस पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है। आज ये भी एक बात की जाती है, बदरुल इस्लाम बदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यही हुजूर का किरदार है, हुजूर का अखलाक है जिसकी बेस पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। अगर हम फतेह मक्का की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल कि जैसे आपने शुरू में एक आयत पढ़ी कि हुजूर की ज़ुबान अक़दस पर जो आयत विर्द बनी हुई थी उस दिन, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, उस दिन जब हुजूर ने अपना ये अखलाक दिखाया दुनिया को तो फिर लोग एक एक करके नहीं, गरोह दर गरोह लोग हुजूर के इस्लाम में दाखिल हुए, हुजूर के कदमों में आकर उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया। उन्होंने हुजूर के अखलाक को देखा, हुजूर की तरबियत को देखा। तो अगर आज हम भी ये चाहते हैं कि हमें वही मकाम मिले, असलाफ की वही इज्जतें मिली, तो हमें हुजूर के अखलाक को अपनाना होगा। और उसके लिए हमें ये नहीं देखना होगा कि वो मेरे साथ अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, उसके साथ तो आपने अच्छा रहना है। उसके अलावा जो अच्छा नहीं है उसके साथ भी हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत पर अमल करते हुए आपने उसको माफ करना है, आपने उसके साथ जो है वो भाईचारे और अखुवत का जो है वो रिश्ता। खूबसूरत बात आपने इखलाक की बात की। मैं बदर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इखलाकी इक़दार हमारी और हमारा मुआशरा किस कदर गिरावट का शिकार है। बहुत सारी इखलाकी कदरें जिनको हम रोनते हुए एक ऐसी मदियत प्रस्ती अपने जहन में लिए और नफ्सी के इस दौर में एक दूसरे से बढ़ने की जस्तजू और आरजू में तमाम इखलाकी इक़दार को रोनते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जनाब मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमारा अलमिया ये है कि डॉक्टर साहब कि हम कलमत तो नबी का पढ़ते हैं और पैरवी किसी और की करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मानते नबी की है, मानते नबी को है, मानते किसी और को, बात किसी और की मानते हैं। सबसे बड़ा जो है अलमिया यही है। बिल्कुल यही बात। दूसरी बात जो कारी साहब ने कही ना, बड़ी खूबसूरत, जो आपने भी गुफ्तगू फरमाई कि ये जो माफ़ कर देने वाली, मैं कुरान पाक तो अहले इल्म जानते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलिमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। आपके पास ताकत है, बदले ले सकते हैं, सही, फिर भी माफ कर देते हैं, फिर भी बात सब्र कर देते हैं। ये मामूली काम नहीं है, ये बड़े अज़म के काम है। क़यामत के दिन
باقی سب میزان لگا ہوگا, صحیح, میزان لگا ہوگا, مال تو لے جائیں گے, اس کے مطابق سزا و جزا ہوگی. لیکن صابرین کی اللہ فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بغیر حساب, بغیر کسی حساب, بغیر جس نے صبر کیا کسی کی تکلیف پہ, وہ اس کے لیے صبر, اس کے لیے بغیر حساب میں جنت میں جائے گا. اور میاں صاحب کا شعر میں آپ کو سناؤں, کمال کی بات کی جناب جو ہے ریحان بھائی, انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات میں اپنے ناظرین کو, ویسے میں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں جو ہم کیفیت میں ہے نا اس وقت, مجھے امید ہے کہ وہ بھی اسی کیفیت میں ہوں, بالکل ہوں گے, کہ ہم جو ہے صرف اس سے پروگرام نہیں کر رہے بلکہ ایک جنونی کیفیت میں, ایک روحانی کیفیت میں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اسی کیفیت میں ہوں گے. میاں صاحب جو ہے یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, یہ دو مصروں میں جو بات کر جاتے ہیں, دنیا والے بڑی بڑی تقریروں اور تحریروں میں وہ بات نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ یاری دا لج پالن اوکھا, یاری دا لج پالن اوکھا, جی میں تن سوتر دی کچی, یاری دا لج پالن اوکھا, جی میں تن سوتر دی کچی, ایک کھچے تے دوجا چھڈی جاوے تاں گل رہندی پکی. اچھا واہ, ایک کھچے دوسرا چھڈی جاوے تاں گل رہندی پکی. یہ ہے ولیمن صبر وغفر ان ذالک من عزم الامور. اور یہ میرے نبی کا کردار ہے, یہ میرے نبی کے صحابہ کا کردار ہے, یہ میرے نبی کے اہل بیت کا کردار ہے. یہ پورے یہ دیکھیں نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب چیزیں اس میں اندر آتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. واہ کیا بات ہے, ورنہ ابو سفیان کوئی کم تھا. واہ واہ, یہ جو ہے ابو جہل کے بعد دوسرا نبی ابو سفیان کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے گارنٹی کیا ملے گی؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ, تیرا گھر بھی امن والا ہو جائے. اللہ اکبر, سبحان اور اس کی جو اہلیہ تھی بعد میں صحابیہ بن گئی. ہم تو قدردان ہیں, ابو سفیان بھی صحابی رضی اللہ عنہ, لیکن میں پہلے کی بات کروں, پہلے کی بات کہ یہ وہی خاتون ہے کہ جس نے احد کے میدان میں ایک بندہ پالا وحشی صرف اس لیے کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے. اس کے بعد جو ہے کلیجہ چیرا گیا, اس کا کلیجہ نکالا گیا, دانتوں سے چبایا گیا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جتنے شہدائے اسلام تھے ان کے کان کاٹے گئے, ان کے ناک کاٹے گئے, ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا گیا. اب اس کیفیت میں فتح مکہ کے دن ایک خاتون برقع اوڑھ کے نقاب کر کے آتی ہے. اللہ اکبر. تو کہتی ہے کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ واہ, میرے لیے بھی معافی ہے. میرے نبی نے فرمایا پردہ تو اٹھاؤ ذرا, چہرہ تو دکھاؤ. اس نے کہا چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. واہ, چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. واہ. تو میرے نبی نے فرمایا ہندا ہو. اس نے کہا ہندا ہو. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو, پچھلے گناہ سارے تیرے معاف ہو گئے. بس ایک بس کرنا کہ میرے سامنے کبھی نہ, مجھے اپنا چچا بہت عزیز ہے, دور ہو جانا. اب اندازہ لگا لیں, ایسے ایسے لوگوں کو بھی میرے نبی نے معاف کیا. اب وہ صحابہ اکرام کی لسٹ میں آ گئے, ہمارے لیے قابل احترام. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت گفتگو جناب بدر الاسلام بدر صاحب. اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی مختصر ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں کالر کی فرمائش رہ نہ جائے, تو بڑھتے ہیں قاری ریحان حبیب صاحب کی طرف. اور آج جو ہے وہ 19واں روزہ الحمدللہ, 20ویں میں ہم داخل ہونے والے ہیں, تو آگے 21واں روزہ جو ہے وہ مولا علی کی شہادت بھی ہے. تو آج کے دن میں میرے خیال دو روایات آتی ہیں, ایک 19ویں روزے کی, ایک 20ویں روزے کی, جب ابن الرحمن بن ملجم نے جو ہے وہ ضرب لگائی تھی مولا علی پر. تو آج وہ اس حالت میں ہے, آگے چل کر مولا علی کی شان میں ایک کلام بھی آپ نے پیش کرنا ہے آج کے پروگرام کے اختتام پہ, مگر ابھی کالر کی فرمائش. محمود الخیری صاحب کی فرمائش. اور اس کلام کا آغاز بھی میں عارف کھڑی کے شعر سے کروں گا. ماشاءاللہ بدر بھائی نے خوبصورت شعر عارف کھڑی کا پڑھا ہے, دل چاہا کہ میں بھی اس سے آغاز لوں. ککھ سواد نہ مشریاں اسا کھڑاویں چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں
مٹھیاں مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا جے نال کر لیندا اے گلاں جے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا بڈڑی دی پنڈ بھاری سر اُتے چک کے لگے جدوں آنے آقا کر اونوں چھڈ کے پوچھ دیے مائی بچڑا کی تیرا نام محمد نام سن کے ہو گئی غلام او کہندی ہن کلمہ پڑھا دے کہندی ہن کلمہ پڑھا دے کہندی ہن کلمہ پڑھا دے ہن لڑ لگیاں دے لجپال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا شداں مداں شداں مداں زبرا زبرا او ویکھو شان نبی وچ آیا آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں کملی والے دیئے سن لا نشانی کیا بات ہے کیا بات ہے ودھا مکھڑا تے تاہا پیشانی صفتاں کرے ہر ایک آیت قرآنی سونا سارے جگ نالوں سونا سارے جگ نالوں سونا جس دن ملے نہ کدھر مثال مٹھیاں بولیاں والا جی بسم اللہ ہاں روکے سرکار ولوں اپنی رعائی ابو جہل ویکھے نالے بڑا گھبراوے سونا جیڑے پاسوں بھی لنگ جاوے جیڑا اگوں آوے اونوں کلمہ پڑھاوے جیڑا ویکھے اودا ہی ہو جاوے معجزہ اودا ہر ہر وال مٹھیاں بولیاں والا ام ماں بد دی بکری دودھ سینہ دے دی کیا بات کیا معجزہ لاغر بڑی کیا بات خوبصورت کلام لاغر بڑی تے اٹھ دی نہ بیندی بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چومن ماں بد دے گھر والے بھر سارے برتن او کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں ہن جتھے جانا ہی لے چل نال مٹھیاں بولیاں والا ماشاءاللہ خوبصورت کالر کی فرمائش تھی جی قاری عاصم محمد الخیری صاحب انہوں نے کال کی تھی اور انہوں نے فرمائش کی تھی جناب قاری ریحان حبیب سوردی صاحب نے اور انہوں نے جو ان کی فرمائش کو پورا کیا خوبصورت کلام پیش کیا بہت خوب جی میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں قاری صاحب آپ کے لیے اور وقت بہت مختصر ہے مجھے قاری صاحب سے مولا علی کے حوالے سے کلام بھی لینا ہے پروگرام کے آخر میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کی جو ہمارا جو ٹاپک تھا اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کا اگر خلاصہ اور اس کی سمری اگر ہم کہیں گے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک پیغام ایک میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے
کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے اگر فتح مکہ کے حوالے سے اگر ہم کوئی میسیج دینا چاہیں یا ہم اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں، میں چند جملوں میں اس کو کور کرتا ہوں. ایک اسپیکٹ کہ جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عفو و درگزر کرنا ہے کہ بے شک ظلم و ستم ہوئے لیکن حضور نے عفو و درگزر کیا. لیکن اس کے اندر ایک اور اسپیکٹ کہ جو خاص طور پر اس دور میں ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ آج کل آپ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے نوجوان نسل کو محنت کا کہا جاتا ہے وہ محنت کرتے ہیں اور فوری وہ جو ہے صلہ چاہتے ہیں، جبکہ یہاں پر رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر بھی 21 سال کی محنت ہے. تو اس لیے استقامت یہ بھی فتح مکہ کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم محنت کریں، استقامت، مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں اور پھر اللہ کی ذات پر جو ہے وہ نتیجہ چھوڑ دے تو پھر یقیناً ایسا ہمیں پھل ملے گا. بڑی خوبصورت جی بات کریں. اور اس کے ساتھ بھی اور بھی مختلف اسپیکٹس ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ انسانیت کا بہت بڑا جو ہے وہ درس دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے کہ ہمیشہ حضور نے ہمیشہ انسانیت کو پروموٹ کیا اور احترام انسانیت، احساس انسانیت جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے فتح مکہ کے موقع پہ دکھایا. خوبصورت بات. مجھے یہی پیغام آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے بدر صاحب سے لینا ہے، مگر اگر آپ دونوں کی اجازت تو آپ سب کی کالر میں ان کو لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں محمد آصف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی محمد کاشف نام بتایا آپ نے؟ محمد آصف ریگولر کالر ہوں آپ. جی محمد آصف صاحب آپ اسلام آباد سے اپنے کال کی خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں کیا کہیں گے؟ کیا کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے، کچھ جاننا چاہیں گے؟ جی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ آج تو آپ کے پاس بہت خوبصورت مہمان ہیں، لیکن میں اسپیشلی ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں قبلہ قاری سجاد قریشی الخیری صاحب سے. وہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اگر یہ فرمائش میری پوری ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اچھا بے حد شکریہ جی آپ نے کال کی. فرمائش آپ کی اپنی جگہ، ہم بہت آپ کی فرمائش کی قدر کرتے ہیں، آپ کے بھی قدردان ہیں، لیکن وقت بہت مختصر ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ پھر اگین قاری صاحب کو اسپیشل مدعو کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان سے بہت ساری باتیں بھی کر سکیں اور تلاوت قرآن مجید سے بھی مستفید ہو سکیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو خوبصورت ثنا خان بھی ہیں. میں اپنا بدر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. یہی ٹاپک اور وہی بات جو میں نے ان سے کی کہ اگر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کی سمری مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کی اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی کہ ہمارے ہاں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ مستقل مزاجی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ کیا ہے تو ابھی اس کا پھل مل جائے، مگر دوسری طرف 21 سال کا عرصہ آپ نے انتظار کیا اور پھر کس قدر خوبصورت پھل ملا. کیا کہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. جس طرح میں آقا کریم کا وہ جو خطبہ ہے نا حجت الوداع کا، کہ یہ آج کے دن نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ، کسی کو کوئی فقیت حاصل نہیں. اب اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے مکہ فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے. جب میرے آقا کریم فاتح ہو کے اندر آتے اب یہاں پر بڑے بڑے خاندانوں والے، بڑے بڑے حسب و نسب والے، بڑے بڑے وجاہت والے، شباہت والے خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں. ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی جن کو انت علی فی الدنیا والآخرہ کہا وہ علی المرتضیٰ ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں جاؤ بلال کو بلاؤ، جاؤ بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے یہاں پر تشریف فرمائے، بڑی بڑی ہستیاں تشریف کیا بات ہے، مگر بلال کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ واہ جو خود کہتے ہیں کہ میں بکتا رہا ہوں، میرا والد بھی بکا، میں 2 دفعہ بکا، ایک دفعہ امیہ بن خلف نے خریدا تو رسوائی کا باعث بنا، دوسری دفعہ ابوبکر صدیق نے مانا تو بادشاہی کا باعث بنا. کیا بات ہے، ایک طرف رسوائی ایک طرف بادشاہی. کیا بات. اب جناب جو ہے اسی حضرت بلال حبشی کو میرے آقا کریم فرماتے ہیں بلال آج اس خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، سبحان اللہ، اور چھت پہ چڑھ جا اور وہ اذان دے. اب وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ حضور مدینہ شریف میں تھا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج آپ نے مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، میں کدھر منہ کروں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میری طرف منہ کر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی ہے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میں یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا. بات رنگ پر کوئی بات نہیں، بات نسل پہ کوئی نہیں، بات وطن پہ کوئی نہیں، بات جو ہے میرے نبی کی غلامی پہ اور غلامی ان اکرمکم عند اللہ. میں ایک بات اور ایڈ کروں. جی بسم اللہ. یہ ہم نے بزرگوں سے سننا ہے، کچھ ہمارے دوست خاص الخاص دوست پریکٹیکل، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حرم شریف کا میں طواف کر رہے تھے تو ایک کالے رنگ کا حبشی اتنے دردناک آواز میں رو رہا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے؟
یہ کیوں اس طرح رو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں رونے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کوئی بندہ فوت ہو جائے جس طرح ہماری ہوتی ہے، یا کوئی بندہ بچھڑ جائے، یا کوئی چیز گم ہو جائے، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ایک عربی کو کہا یار تم پوچھو تو صحیح، اس کو ہوا کیا ہے؟ تو ایک بندے نے آگے بڑھ کے اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی فوت ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بندہ بچھڑ گیا؟ اس نے کہا نہ کوئی فوت ہوا ہے، نہ کوئی بندہ بچھڑا ہے، نہ کوئی شے گم ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو پھر روتے کیوں اتنے جو ہے آواز سے رو رہے ہو کہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا میں صرف اس بات پہ رو رہا ہوں، آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور جس خانہ کعبے کا تم طواف کر رہے ہو نا، یہ خانہ کعبے کا تم طواف کرتے ہو، مجھے فخر یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے میرے سردار بلال کو اس کی چھت پہ چڑھایا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت۔ میں اس کالے رنگ پہ ناز کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے اس چھت پہ چڑھایا ہے، تم طواف کرتے ہو اور میرے سردار بلال کو میرے نبی نے چھت پہ چڑھایا۔ بڑی خوبصورت فخر کے ساتھ آج دیکھ کے رو رہا ہوں میں اس منظر کو۔ بڑی ہی روحانی اور علمی گفتگو جناب بدر الاسلام بدر صاحب نے فرمائی، اور میں کیونکہ وقت کے دامن میں مزید وسعت نہیں ہے، پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، اور آخر پر جو ہے وہ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب جو ہے وہ مولا علی کی شان میں جو ہے وہ ایک منقبت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن جو آپ نے اختتام کو پہنچے گی۔ میں فردن آپ تمام احباب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتی محمد شعبان الخیری صاحب، بہت اچھی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، یقیناً بہت ایمان افروز گفتگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ تشریف آوری کا شکریہ گونگو آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے۔ میں اسپیشلی طور پر شکر گزار ہوں جناب بدر الاسلام بدر صاحب آپ کا، آپ جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنے تمام دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے، بے حد مشکور آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ اور جناب قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ جب بھی پڑھتے ہیں ایک سماع باندھتے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا، اور بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرماتے ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری قرآن جناب قاری سجاد قریشی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، آخر پر جو ہے وہ مولا علی کی شان منقبت جو ہے وہ پیش کریں گے جناب قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب، اور اس کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گی۔ مولا علی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قول مولا علی کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ آخر پہ جو ہے وہ قاری ریحان حبیب صاحب ایک خوبصورت منقبت جو ہے وہ پیش فرمائیں گے۔ مولا علی کا قول ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو پانی کے صاف قطروں کی طرح شفاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پانی کے قطرے مل کر دریا بناتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ صاف ستھری سوچیں اور خیالات مل کر ایمان بناتی ہیں۔ اسی قول کے ساتھ آپ نے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی۔ اللہ نے کے بعد شعور و عرفان آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ ایک ایک شعر قابل توجہ ہے۔ موت جس کی نظر میں ہم نے، موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہیے علی علی ہے، علی علی۔ جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ
سبھی ہے روشن عیسائین میں، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ، سبھی ہے روشن عیسائین میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اور شعر دیکھے گا، ہاں ہے مجھ کو تینوں ہی جان سے پیارے، ہیں مجھ کو تینوں ہی جان سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔